سنو غور سے. چنانچہ یہ صحابی ابھی آدھے راستے پر تھے، ادھر پورا قبیلہ بنو مستلق وہ ان کے استقبال کے لیے نکل آیا. منافق ملا راستے میں، صحابی کو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم بنو مستلق سے زکات وصول کرنے جا رہے ہیں. اس منافق نے جھوٹی خبر یہ سنائی، اس منافق نے جھوٹی خبر یہ سنائی کہ وہ سارے بنو مستلق اور پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر نکل آیا ہے. دیکھو ایک خبر، ایک منافق کی خبر کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر آ گیا بستی سے. اکیلے صحابی کیا کرتے؟ آیا وہاں تحقیق کرنے اکیلے جاتے؟ کہنے والے نے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں، وہاں مت جانا، وہاں یہ حالات ہو رہے ہیں تمہارے خلاف. اور پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ دو باتیں منافق نے کہی صحابی سے. یہ صحابی نہیں تو واپس آ گئے آدھے راستے سے. آ کے عرض کیا کہ آپ نے مجھے بھیجا تھا بنو مستلق سے زکات وصول کرنے کے لیے، پورا قبیلہ مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکل آیا ہے اور پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کر رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ زکات کے انکار کا ہمارے سے تو قتال ہے. صحابہ نے مشورہ کیا کیا کریں، پورا قبیلہ زکات دینے سے انکار کر رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کو قتل کرنا چاہ رہا ہے. چنانچہ مشورے میں یہ طے ہوا کہ رات اور رات حملہ کر کے اس پورے قبیلے کو ختم کر دیا جائے. سوچو سوچو بہت بہت غور سے سوچو اس کو جو میں کہہ رہا ہوں. رات اور رات حملہ کیا جائے، پورے قبیلے کا ایک آدمی زندہ نہ بچے، سب کو قتل کر دیا جائے. یہ صحابہ کے مشورے میں اتفاق ہوا اس پر. سنو ایک منافق کی خبر، وہ تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے. اے تمام ایمان والو، یہاں سارے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے. اے تمام ایمان والو سن لو، اگر کوئی فاسق کوئی منافق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لینا. ایسا نہ ہو کہ تم کسی غلط خبر پر کوئی قدم اٹھا لو اور تمہارے لیے سوائے ندامت کے کچھ نہ ہو. اس آیت سے صحابہ سمجھے کہ ایک منافق کی جھوٹی خبر سے یہ سارا فتنہ پھیلا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، استقامت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، ایک مشورے کے ساتھ سب کو مل کر چلنا ہے اور سب کو لے کر چلنا ہے. یہ دیکھا، سب کو لے کر چلنا ہے. انہیں بھی چھوڑو، انہیں بھی چھوڑو، انہیں بھی چھوڑو، نہیں چھوڑنا کسی کو نہیں. ایک مشورہ ہے، ایک کام ہے، ایک امت ہے. ہم نے تو کوئی گروپ بنانا سوچا ہی نہیں ہے کہ اب ایک گروپ بھی ہو جاوے، ایک گروپ بھی ہو جاوے، یہ بھی کام کر رہے، یہ بھی کام کر رہے. بالکل نہیں. ایک امت ہے، ایک کام ہے. اجتماعیت ہی اصل ہے. خدا نہ کرے کچھ لوگ کفر پر مجتمع ہو جائیں تو ان کی بات تو نہیں ماننی چاہیے. لیکن جہاں تک حق ہے کہ وہاں تک تو مسلمانوں کے اندر دو طبقے ہو ہی نہیں سکتے. تردید جو ہوتی ہے کفر کی ہوتی ہے، حق کی تردید نہیں ہوتی کہ آپ حق پر نہیں ہو، کہ آپ حق پر نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تردید تو کفر کی ہوتی ہے نا، حق کی تو تردید نہیں ہوتی کہ حق کو رد کیا ہے. حق کی تردید نہیں ہوتی، کفر کی تردید ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ چلیں. اور جو مذاکرہ عرض کیا ہے، جو باتیں عرض کی ہیں، یہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے. یہ کہ یہ معلومات کے لیے نہیں ہے بیانات.
کیوں بیٹھے، یہ معلومات میں یہ بھی آیا، یہ بھی ہے، نہیں کچھ نہیں. یہ اس کا ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. کیونکہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یہ کام اپنے مزاج کے ساتھ چلے گا. اس کا مزاج سنت پر ہے، اتباع سنت پر. کہ کام اتباع سنت پر ہے، کہ ہم سنت کے تابع ہیں. کام کہ سنت یہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اور اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. یکسو رہو کام میں، ادھر ادھر کی باتوں میں کدھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے. صحابہ، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کے صحابہ میں منافقین کوئی بات پھیلا دیا کرتے تھے تو آپ اپنے صحابہ کو کام میں مشغول کر دیا کرتے تھے بغیر کام ہوئے ہوئے. کہ ابھی کوئی کام نہیں ہے، کیا کریں، آؤ بیٹھ کے باتیں کر لیں. اس وقت گشت بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، مشورہ بھی نہیں ہے، آؤ بیٹھ کے باتیں کریں. نہیں. منافقین کے ایک منافق نے کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. مدینہ مرکز ہے، مدینہ مرکز اسلام ہے، کہ ہم نکال دیں گے عزت والے ذلت والوں کو. تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کون عزت والے، کون ذلت والے، کون کسی نکال لیں گے، ہم دیکھ لیں گے. ہاں. تو آپ نے اتنا چلایا صحابہ کو سفر میں کہ سارا دن چلایا، ساری رات چلایا، پھر اگلے دن پورا چلایا، پھر پوری رات چلایا. تیسرے دن دوپہر کو جا کے اجازت ملی آرام کرنے کی. اتنا لمبا سفر کبھی نہیں ہوا. کہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو ان کو تھکانا ہے تاکہ جب یہ تھکے تو آرام کریں، اور ایک انہیں چلانا ہے تاکہ ان دو کے درمیان، کیونکہ ایک اونٹ پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، ایک اونٹ پر ایک آدمی بیٹھتا ہے، کہ ان کی اونٹوں کی کو چلاؤ تاکہ دو بھی آواز سے بات نہ کر سکیں کہ کون عزت والے کون ذلت والے، کس نے کس کو کیا کہا. کچھ نہیں. صحابہ کے ذہن کو اس منافق کی بات سے ہٹانے کے لیے اور صحابہ کے ذہن کو منافق کی بات سے مشغول کرنے کے لیے اتنا چلایا. اتنا چلنا ثابت نہیں ہے کہیں سیرت میں. صحابہ سفر بھی کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، پڑھائی بھی کرتے تھے. یہ ہے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، اخلاص اور استخلاص. اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو اور کام کے ہو کر رہو. بس ہمیں ادھر بازو کا مطلب نہیں ہے. اپنے کام سے کام ہے، کہ اپنے کام سے کام ہے، کہ کام ہے. اللہ نے ایک امانت دی ہے. اس امانت کی حفاظت حضرت فرماتے تھے اس کام کی حفاظت اپنے گھر کی جوان لڑکیوں سے زیادہ کرو. یہ کام پر حرف نہ ہے، کام کی حفاظت کرو. جی ہاں، گھر کی جوان لڑکی سے زیادہ کام کی حفاظت کرو. اور رہا آگے بڑھنا، کہ اس کام میں آگے بڑھنا، کہ آگے بڑھنا تو اس راستے میں ایسا ہے جیسا پرندے کا ترقی کرنا اوپر. کہ پرندہ فضا میں آگے بڑھتا ہے اپنے پروں پر. جی ہاں، ہجرت اور نصرت یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے. کیوں بھائی، اب فضا میں کوئی پرندہ کسی کو سہارا دیتا ہے کہ بھائی مجھ سے اڑا جا رہا تو ذرا سہارا لگا دے؟ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. لوگ سہارا جاتے ہیں، بھائی ان کو سہارا دو، ان کو سہارا دو، ان کو سہارا دے، سپورٹ کرو. کیا سپورٹ کرو؟ کہ دنیا کا کام نہیں یہ سپورٹ سے چلے، کہ یہ تو دین کا کام ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے قبولیت پر چلے گا. ہر ایک اپنے آپ کو قبول کروائے اللہ کے یہاں. جی ہاں، یہاں سپورٹ کسی کو نہیں ہوتی. جی ہاں، لمن شاء منکم ان یتقدم و یتأخر، جو چاہے پیچھے ہٹے، جو چاہے آگے بڑھے. جی ہاں، کھلا ہوا راستہ ہے. سب بات ہے، کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. ہجرت اور نصرت ہر آدمی کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی نقل و حرکت میں، اللہ کے دین کی نصرت میں اپنے آپ کو خود مشغول رکھے. یہ ترقی ہے. یہ نہیں کوئی آگے بڑھائے گا تو بڑھ جائیں گے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. سہاروں سے جو آگے بڑھتے ہیں وہ جنازے ہوتے ہیں. جی ہاں، دوسری بات ہے. سہارے کس کو چاہیے؟ سہارے ہمیشہ جنازوں کو ملتے ہیں. جی ہاں، کندھوں پر. حدیث میں ہے، اور جو جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ. کیوں؟ کہ بھائی خود تو چل نہیں سکتا. جی ہاں، اس لیے سہارا نہیں. کوئی کسی کا سہارا لے کر آگے جاوے تو کیا آگے جاوے گا؟ سب بات ہے.
صحابہ کے قصے پڑھا کر ہو سکتا ہے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے معاملہ تمہارے اللہ کے درمیان ہے, میرے تمہارے درمیان نہیں ہے. میں مولانا نشا کی بات کہہ رہا ہوں. کسی نے حضرت سے کہا کہ ہمیں کچھ موقع ملے ملکوں میں جانے کا, ہمیں کچھ موقع ملے آگے بڑھنے کا. سنو میں حضرت کی بات بہت عجیب بات ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کام میں آگے بڑھنے کا تعلق میرے تمہارے درمیان نہیں ہے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہے. ہاں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمیں کوئی موقع دیجئے کام کا. میں حضرت کی بات کیا بتاؤں. وہاں صاحب فرماتے تھے نظام الدین کے مقیمین سے کہ اگر تمہیں ایک سال بھی یہاں گزر جاوے میرے پاس اور تم سے میں کوئی کام نہ کراؤں اور تمہیں پھر یہ خیال آ جائے کہ ہم سے کام نہیں لیتے, تو فرمایا کہ اخلاص نہیں ہے. ایک سال تک یہاں پڑے رہو اور پھر تم سے کوئی کام نہ لوں, پھر تمہیں یہ خیال آوے کہ ہم سے کام کیوں نہیں لیا جاتا, تو فرمایا کہ اخلاص نہیں ہے. کیونکہ کام اللہ کا ہے, اللہ لیتے ہیں. کام کس کا ہے؟ اللہ کا. کام اللہ لیتے. جی ہاں, یہ فرمایا کہ سال بھر بھی ہو جاوے یہاں اور تمہارا کوئی استعمال نہ ہو, کوئی تمہیں نہ پوچھے, کہ نہ پوچھو, یہ نہ پوچھا جاوے. کیوں؟ اس لیے کہ ممبر تو ڈرنے کی جگہ ہے, لڑنے کی جگہ نہیں ہے. ممبر کہیں کی جگہ ہے؟ جی ہاں, ڈرنے کی جگہ, لڑنے کی جگہ نہیں ہے کہ اس پہ لڑے. مطلب ادھر تو ہوتا ہے, یہ ڈرنے کی جگہ ہے. ہاں, یہ ڈرنے کی جگہ ہے. مخلصین وہ ہوتے ہیں اگر فجر کا بیان طے کرے نا تو رات بھر نیند نہیں آتی بیان کی فکر میں. یہاں ایسے ہوتے ہیں مخلصین. بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اپنے اللہ کے درمیان میں ہر ایک کا, چونکہ فرمایا کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے اللہ اس کے مخلوق کے درمیان معاملہ درست کر دیتے ہیں. تو کوئی کسی کے قرب سے نہیں آگے بڑھتا. اس کی مثال دیتا ہوں, سنو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. دو آدمی آئے ہیں عمر کے پاس, سہیل بن عمرو, حارث بن ہشام. دونوں دائیں بائیں آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو آج وہ قرب مل گیا عمر کا کہ جو کسی کو نہیں ملا. سنو غور سے. اب آئے کام کرنے والے میدان سے, انصار مہاجرین, ملکوں سے وقت لگا کر جماعتیں بن کے جماعتیں واپس آئیں کارگزاری سنانے کے لیے اور قریب آگے بڑھی. یہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے عمر کے دائیں بائیں, سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام. عمر نے فرمایا سہیل ذرا پیچھے ہٹو, یہ جماعت آئی ان کو آگے لے جاؤ. آگے آگے یہ پیچھے ہٹ گئے. حارث تم ذرا پیچھے ہٹو, دیکھو یہ جماعت آئی ہے کام کر کے فلاں ملک سے. ہاں بھیا آگے آؤ, کیا کر کے آئے؟ اب لوگ آنے شروع ہوئے باہر سے, کام کرنے والے, اور جو بھی آوے وہ ان کو پیچھے ہٹا. بھائی صاحب آپ کون ہیں, کہاں سے, ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. ہاں کہ وہ تو محل کے میدان میں ہوتے تو لوگ پہچانتے, کام کرنے والے تو تھے نہیں ہے. حضرت عمر کا قرب تو مل گیا ان کو, لیکن کام کے میدان میں تھے نہیں. تو جو بھی آوے وہ انہیں پیچھے ہٹاوے. روایت میں ہے ان کے لیے کمرے میں گنجائش نہیں رہی. یہ دروازے سرکتے 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 دروازے سے باہر نکل گئے. روایت اسی طرح ہے. باہر نکل کے ایک نے کہا دوسرے سے, دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے. ہاں اس پر صحابہ تھے. دوسرے نے جواب دیا, دیکھو یہ بات یاد رکھو, امیر پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے. اس کا الزام امیر پر نہیں ہے, اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. اگر ہم ان کے ساتھ محنت کے میدان میں ہوتے تو آج تمہیں ہمیں بھی قریب کرتے, ہم سے بھی پوچھتے کیا کر کے آئے, اور یہ بھی ہمیں پیچھے نہ کرتے, یہ بھی کہتے ہمارے ساتھی ہیں, کام کر کے آئے ہمارے ساتھ. ہم کسی محنت کے میدان میں نہیں تھے, اس لیے کام کرنے والے ہمیں پہچانتے نہیں ہیں. فرمایا ایک دوسرے سے کہ نہیں امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. چنانچہ
حضرت عمر کی مجلس ختم ہوئی، لوگ سب چلے گئے تو یہ دونوں پھر آئے اندر، پھر آئے آ کے حضرت عمر سے کہا امیر المومنین یہ کیا ہے؟ جو کچھ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ اس کا الزام ہم پر ہے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بلایا گیا تمہیں بھی ان کو بھی، یہ آگے بڑھے تقاضوں میں اور ملک کو لے گئے تقاضوں میں اور تم محنت کے میدان میں آئے نہیں۔ تو اس پر ان دونوں نے کہا مومنین جو گزر گئی تو گزر گئی، جو ہو گیا وہ ہو گیا،